أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام سامعین کو میں خوش آمدید کہتی ہوں دور تفسیر رمضان کے سفر کے 20ویں دن میں. عزیز بہنوں، رمضان کی رحمتوں والی ساعتیں تیزی سے اختتام پر ہیں. سبحان اللہ، اب ہم آخری عشرے میں داخل ہونے والے ہیں. اگرچہ رمضان سارا ہی عبادت کا مہینہ ہے، مگر اس کے آخری عشرے کی عبادات کی فضیلتیں خاص بیان ہوئی ہیں. رمضان کے آخری 10 دنوں میں اپنے اہل و عیال کو خصوصی ترغیب دلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. صحیح بخاری. جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے. یعنی صرف خود ہی نہیں جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک اجتماعی عبادت ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا بہنوں کی، جب ہماری ریلیٹیوز کوئی بیسٹ فرینڈز یا بہنیں وغیرہ آتی ہیں اکثر کبھی رہنے کے لیے، تو ہم راتوں کو بیٹھ کر بہت گپ شپ لڑاتے ہیں. تو وہ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ رات کو مصروفیات نہیں ہوتی، مطلب بار بار یہاں وہاں دھیان نہیں جاتا تھا ہمارا، اور سکون ہوتا ہے رات کے وقت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ اس وقت میں جو ہے رات کے وقت میں ہم خالصتاً اس کی ہو کر اس کی عبادت کریں. اسی لیے دن کے مقابلے میں رات کا وقت رکھا گیا ہے. رمضان کی راتوں میں قیام تو لازم ہے، مگر آخری عشرے میں جتنا زیادہ جاگ سکے اتنا بہتر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، کان رسول اللہ یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. صحیح مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے. عربی کے لفظ کہتے ہیں ما لا یجتہد فی غیرہ، جتنا کبھی آپ کسی اور وقت میں کرتے نہیں تھے. یعنی ایسی کوشش اور محنت کسی اور وقت میں نہیں ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے اور فرماتے، الا تقومانی فتصلیانی، کیا تم دونوں نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھو گے؟ تو ہم نے زیادہ اچھی طرح سے اس وقت کی پلاننگ کرنی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں سے ہم فیضیاب ہو سکیں. تو کس طرح عبادت میں ہم تقسیم کریں گے اس رات کو؟ قیام تراویح کے بعد تلاوت کر سکتے ہیں اذکار، پھر درس و تدریس کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، پھر بیچ میں چائے بھی پی سکتے ہیں، پھر دوبارہ قیام کے لیے کھڑے ہو جائیں اور پھر فجر پڑھیں
اور پھر اس کے بعد آرام کریں. تو میری بہنوں، ہم سب کو جو ہے نا کمر کس لینی چاہیے اور گھر والوں کو بھی ترغیب دینا ہے انشاءاللہ. آئندہ ہم لیلۃ القدر کے بارے میں بھی سنیں گے. اسی کے ساتھ آج کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج ہم 24ویں پاری کا ترجمہ اور تفسیر کر رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پہلا سورہ ہے سورہ زمر. تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا. کیا ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں. انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گی. یہ ہے نیکی کرنے والوں کے لیے جزا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں. کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان لوگوں سے اگر پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے اللہ نے. ان سے پوچھو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا اس کی رحمت کو روک سکیں گے؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں. ان سے صاف کہو اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی. اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال بھی اسی پر ہوگا. تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو. وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. کیا اس اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا لیا؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ ہو نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہوں. کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے. اب تک جو ہم نے پڑھے نا اس کی تفسیر یہ ہے کہ ہر طرح کے شرک کے پیچھے نا ایک خوف ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کو نہیں مانیں گے تو کوئی بلا ہم پہ ٹوٹ پڑے گی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے ایک کتاب تم پر بھیج دی ہے، قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اس کو عام کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ ساری جتنی گمراہیاں ہیں ان تمام کا خاتمہ کرتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. ہم مسلمانوں کے ہاں نا لوگوں کو قرآن سے دور رکھا جاتا ہے کہ یہ بہت اونچی کتاب ہے جو عام مسلمانوں کی پہنچ سے باہر ہے، صرف علم والے ہی اسے سمجھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ صرف یہ ہے کہ سمجھ نہ لیں. اگر عام پبلک سمجھ جائے گی کہ قرآن ہے کیا تو یہ بڑے بڑے لوگوں کے، مولویوں کے اور ان کے جو وہ لوگ سمجھتے ہیں ان کی کرسیاں ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گی. قرآن میں تو خود ہی آیت آئی ہوئی ہے، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو پھر ہمیں کیوں اتنی دوسری چیزوں کی ضرورتیں ہیں؟ کیوں کہ کسی لوگوں کی ضرورتیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو خود سمجھیں. یہ علم ایسا ہے
جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور قرآن ہے بھی ایک دم آسان زبان، اور قرآن میں اللہ کا عقیدہ اور اللہ کی براہ راست جو اس کے احکامات ہیں وہی ہے، اور وہی ہمیں سمجھنا ہے۔ پھر شفاعت کے بارے میں ذکر آیا ہوا ہے کہ یہ یعنی اللہ تاکیداً بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، اور یہ کہ اکیلے اللہ کا ذکر نہ لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے۔ بہتوں کو یہ ہوتا ہے اللہ ہے، بے شک جی ہاں، شفاعت کے عقیدے کی درستگی اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتا ہے، اس کے حکم اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں۔ شرک کی ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ لوگوں نے اللہ کے ساتھ ساتھ بہت سارے سفارشی گڑے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تو ہے، لیکن اپنی بات پہنچانے کے لیے اپنے کو دوسرا بھی تو اور کوئی ہونا چاہیے، کسی اور کے ذریعے سے ہم پہنچا سکتے ہیں۔ کیوں کسی اور کے ذریعے سے ہم پہنچا سکتے ہیں؟ اللہ تو خود کہتا ہے مانگو آؤ میری طرف، تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آتا ہوں، پھر ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ایسا ہے۔ اس کی وجہ سے مطلب لوگ کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک اکیلے اللہ کا ذکر اگر ان کے سامنے آ جائے تو وہ غصہ ہوتے ہیں، اور وہ ایک طرح سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، جبکہ ایک اکیلے اللہ کا ذکر ہی توحید کی علامت ہے۔ لہٰذا سہارے تلاش کر کے نفس کی دنیا کا اسیر رہنے کے لیے بہت سارے سفارشی تلاش کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اور جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں وہ یہ توحید کی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں دھیان یہ رکھنا ہے کہ بزرگان دین ہیں، ان کا احترام اور ان کا اکرام ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کا مقام توحید سے یا رسالت سے یا صحابیت سے آگے بڑھا دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ایک طرح کا غلو ہے۔ ہر ہستی کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مقام رکھا ہوا ہے، اس کو اسی مقام پہ رکھنا ہے، اور اسی مقام پہ رکھنا ہی اصل اسلام کی روح ہے۔ بزرگان دین کی بہترین اعمال کی پیروی اور محبت تو کرنی ہے، کر سکتے ہیں، اس میں منائی نہیں ہے، لیکن غلو نہ ہو، بہت زیادہ غلو نہ ہو ان چیزوں کے اندر۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو ایک ایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ کہو اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے اسے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے اور کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ بھی نہیں کیا۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے۔ یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اس سے اپنی طرف سے نعمت دے کر ابھار دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے علم کی بنیاد پہ دیا گیا، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا۔ پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہے وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے۔ یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا، یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی، میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، اور اس وقت اسے یہ جواب ملے کہ کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھیں، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا، اور آج جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، ان کو نہ کوئی گزند پہنچے گی نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کیا کہہ رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ انسان جب اپنے گناہوں سے مایوس ہونے لگتا ہے اور وہ مایوس ابلیس کی وجہ سے ہوتا ہے تو وہ اس کو اندھیروں میں لے کے چلے جاتا ہے۔ وہیں پر یہ آیت آئی ہوئی ہے سورہ زمر کی 35 نمبر کی آیت کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جس نے اللہ کے در پر لوٹ آنے اور جھک کر بڑے بڑے خطا کاروں کو عطا کی ہوئی ہے کہ جھک جانا۔ لہٰذا جب انسان سے خطا ہو تو اس کو یہ آیت یاد رکھنی چاہیے اور اس کو چاہیے کہ وہ لوٹ آئے، توبہ کرے اور پھر سے نیکی کی طرف گامزن ہو جائے، یعنی اس کے لیے ہمت کس لے، اللہ کی رحمت بڑھ کر اسے تھام لے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ آیت گزر چکی ہے تو یہ دھیان میں رکھنی ہے کہ جس طرح پاک صاف انسان وہ نہیں ہوتا جو کبھی گندا اور میلا نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ انسان ہے جو میل اور کچیل کو پنپنے ہی نہیں دیتا، ادھر ہاتھ گندے ہوئے ادھر دھو لیے۔ اسی طرح گناہ ہے تو ہم سے ہوں گے، یعنی گناہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھیں کتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رحم کرم اور اس کا فضل ہے ہم انسانوں پر کہ گناہ تو ہوں گے، لیکن ہمیں اس کی طرف لوٹنا ہے، لپکنا ہے، اپنے گناہوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس سے توبہ کرنی ہے۔ ورنہ کیا ہوگا اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوگا جیسے یہاں قرآن میں جو فرمایا گیا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ایک عذاب میں پکڑ لے گا اور پھر انسان کاش کاش ہی کہتا رہ جائے گا کہ کاش ایسا ہوتا، کاش میں نے پہلے ہی سمجھ لیا ہوتا تو میں اس میں مذاق اڑانے والوں میں نہیں ہوتا، یا کاش مجھے اللہ نے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، یا عذاب دیکھ کر کے کہے گا کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ اس وقت یہ جواب آئے گا، مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا کہ یعنی اس وقت کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ سارے کاش کاش جو ہے نا صرف کاش ہی باقی رہ جائیں گے، ایسا ہو جائے گا۔ اور پھر مطلب اس کے لیے ہمیں ابھی سے تیاریاں کرنی ہیں کہ ہم وہ کاش والی حالت ہم تک نہ آئے، ہمیں سمجھ آ جائے۔ اور وہ سمجھ کب آئے گی؟ جب ہم اس قرآن کو سمجھنے لگیں گے، اللہ کے کلام کو سمجھنے لگیں گے، تب ہی ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔
اللہ ہر چیز کا خالق اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، پھر کیا اے جاہلو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارے میں رہو گے۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ یہاں تک ابھی ہم لوگ یہ سمجھنا چاہیں گے، پچھلی آیتوں میں کیا کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پھر تو نے جھٹلایا، تکبر کیا، تو کافروں میں سے تھا۔ آج جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے، قیامت کے روز تم دیکھو گے ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے جگہ کافی نہیں ہے؟ یہاں جو چیز بتائی جا رہی وہ یہی ہے۔ جی ہاں، اللہ کی آیات کو جھٹلانے والا، ان کا مذاق اڑانے والا متکبر، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے روز تم دیکھو گے ان کے منہ کالے ہوں گے۔ آخرت میں رنگ روپ ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ سیدنا بلال حبشی آخرت میں روشن چہرے والے حسین جمیل اٹھائے جائیں گے۔ سورہ آل عمران کی 106 نمبر کی آیت میں آتا ہے، دیکھیے یہ۔ اور ابو لہب اور منافقین مثلا عبداللہ بن ابی جو دنیا میں بظاہر بہت خوبصورت اور بہت بہترین جسموں کے مالک تھے، آخرت میں وہ روسیہ ہوں گے۔ اللہ شدت غضب سے پوچھتا ہے کہ کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں؟ یعنی ان کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے سارے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، پھر تو اللہ کے سوا کسی اور در پر سوال کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ ہم کیوں اللہ کی طرف نہیں جاتے؟ اس کے علاوہ ہم دوسرے لوگوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ یہاں یہ چیز بتائی جا رہی ہے، جی ہاں، یعنی ساری کنجیوں کا مالک اللہ ہے، پھر کیوں انسان در در کا بھکاری بن کر اپنے ایمان کو گنواتا ہے، کیوں شرک کرتا ہے؟ یہ چیز سے بچانا چاہ رہا ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر ہم سوچیں اس چیز کو تو اللہ نہیں چاہتا اپنے بندے کا نقصان ہو، وہ یہیں دنیا میں اس کی آخرت بنانے کی فکر کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جب ایک اور پھر دوسرا یہ کہ جب ایک ہی در سے سارے مسائل حل ہوتے ہیں تو اتنے سارے دروں پہ جانے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دستے راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا، ایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے رب میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں،
یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور تم دیکھو گے فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ تھوڑی سی تفسیر سمجھ لیتے ہیں اس کی۔ ہم نے اللہ کی قدر نہ کی، اس بات پر تھوڑی شرمساری ہونی چاہیے ہم لوگوں کو۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی قدر کا حق ہم ادا نہیں کرتے، اور قدر کے لیے اللہ کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی پہچان ہو جائے تو اس کی اطاعت آسان ہو جائے اور حکم عدولی بھی مشکل ہو جاتی ہے، جیسے صحابہ کے پاس یہ پہچان تھی، اسی لیے دنیا کی کوئی قوت، شوکت، دولت انہیں مغلوب نہ کر سکی۔ ہم تو دنیا داروں کی بس تھوڑی تھوڑی سی چیزیں دیکھ کے، کسی کا فلیٹ بڑا ہے، اوہ کیا فلیٹ ہے نا، ہم لوگ یہ سوچ سوچ کے حیران ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے اس کے پاس اتنا سونا ہے، اس کے پاس وہ کار ہے، ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے، یعنی خود بھی مایوس ہوتے ہیں وہ چیزیں سوچ کر کے اور دوسروں کو بھی چڑھا دیتے ہیں ہم لوگ۔ تو یہاں وہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ دیکھیں یہ ایک طرح سے نیگیٹیونیس لاتا ہے انسان کے اندر میں یہ چیزیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے میرا بندہ پازیٹیو ہو، پازیٹیو، ورنہ کیا ہوگا آخرت کے دن جب دنیا اللہ تعالیٰ اس کی عظمت اور ہیبت اور سب وہ اصل رنگ میں ہمارے سامنے آئے گی، پوری زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین کو مٹھی میں کر لیں گے، آسمان کو لپیٹ کر دائیں ہاتھ میں رکھ لیں گے، پھر فرمائیں گے انا الملک انا الملک این ملوک الارض، آج صرف میں ہی بادشاہ ہوں، دنیا میں جتنے بھی بادشاہت کے دعوے دار تھے وہ کہاں ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پھر آگے کہہ رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ کیا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ جہنمیوں کے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہوں گے اور وہ اس میں ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر ان کو ڈالا جائے گا۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جنت کے ہوں گے لوگ، جنت کے حقداروں کو جنت میں پہنچا دے گا، وہاں بھی وہ لوگ جو داخل ہوں گے تو اس کے جو منتظمین ہوں گے وہ ان پر سلام کہیں گے، پھر کہیں گے بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ لفظ میں ہمیں سوچتی ہوں تو حیران ہو جاتی ہوں۔ دیکھیے رینٹل گھروں میں رہنے کی جن کو اتفاق ہوا ہو تو وہ اس چیز کو جانتے ہوں گے، کسی جگہ پر کچھ عرصے کے لیے رہنا، پھر وہاں سے اپنا بود و باش وہ سارا جمع کرنا، پھر دوسرے کمروں میں کرائے کے لیے جانا، یعنی زندگی میں ایک طرح کا اتنا تکلیف دہ امر ہوتا ہے یہ، ہر 1-2 سال کے بعد یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں جانا، سارا کچھ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جنہوں نے اللہ سب کو اپنے اپنے گھر دیں اور سکون اور اطمینان دیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ دعائیں مانگا کریں اپنے لیے بھی، امت کے لیے بھی، کہ اللہ ایسی مشکلوں سے بچائے۔ لیکن یہ ہے، اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہمیشہ کے لیے، یعنی وہاں تم کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں آپ کتنے دن رہیں گے،
یہاں سے پھر اپنا بوریا بستر کدھر لے کر کے جائیں گے، یہ سوچنا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رہو یہاں پر جہاں تک جب تک تم چاہو، اور ہمیشہ رہو یہاں پر، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ہم لوگوں کو، جیسے فرشتے شکر ادا کرتے ہیں، وہ اللہ کے گرد اس کے عرش کے آس پاس میں ہمیشہ حمد و تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا۔ تعریف ہے، حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی شکر ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، یا تعریف ہے اس کی جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ایک طرح سے کیا ہے یہ ہمارے لیے کہ اے اللہ تو اتنا بڑا ہے، ہمارے لیے بھی کچھ جگہ بنا دے، ٹھیک ہے نا۔ اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ زمر تھی جو ختم ہوئی، اب سورہ مومن ہم شروع کرنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا۔ ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے، ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں، وہ واصل بہ جہنم ہونے والے ہیں۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرا راستہ اختیار کر لیا۔ اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیوی اور اولاد میں سے جو صالح ہیں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے۔ تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے، اور بچا دے ان کو برائیوں سے۔ جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا۔ کیا یہی کامیابی ہے؟ جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے اللہ تم پر، اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اسی وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ ہے، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ بس اے رجوع کرنے والوں، اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد قہار کی۔ کہا جائے گا آج ہر متنفس کو اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی۔ آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے۔
جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جس سینوں میں چھپا رکھے ہے، اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاکھ فیصلہ کرے گا۔ رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یہاں تک ایکچولی تفسیر کے حساب سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا ہے اور توبہ بھی قبول کرنے والا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں سخت سزا بھی دینے والا ہے اور بڑے فضل والا بھی ہے، اسی کی طرف ہم کو لوٹنا بھی ہے۔ مگر لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے اور وہ اپنے ان تک جو بھی نبی انبیاء وغیرہ بھیجے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ ہمیشہ ان کی ٹو میں رہے اور ان کو تکلیفیں دیتے رہے۔ تو یہاں وہی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اور ساتھ میں پھر یہ بھی چیز بتائی جا رہی ہے کہ عرش کے جو فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو گھیرا ہوا ہے، اس کے آس پاس میں رہتے ہیں، جو اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں، تو جو وہ فرشتے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان ایمان والوں کے لیے اللہ سے کہتے ہیں، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے اور کتنی خوبصورت، دل ایک دم خوش ہو جاتا ہے کہ دیکھیے ہمارے لیے فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، تو ان کو معاف کر دے اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا اور ان کی توبہ کو قبول کر، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ پہنچا دے۔ کہاں پہنچا دے؟ جنت میں پہنچا دے۔ اب جنت میں سوچیں کہ جو گیا ہوا بندہ ہے وہ کس درجے پہ ہوگا؟ گریڈز تو سب جگہ ہیں نا، جیسے پڑھنے لکھنے کے پہلی ہے، دوسری ہے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، 10th، پھر اس کے بعد اور پھر اس کے بعد اور، ایسے ہی جنت اور دوزخ کے بھی الگ الگ گریڈز ہیں۔ تو وہ ان گریڈز میں سے وہ جو اس گھر کا بندہ ہوگا جہاں تک بھی گیا ہوا ہوگا اس جگہ تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے والدین اور ان کی اولاد کو پہنچا دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی جنت عطا کرے، یہ دعائیں مانگا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو قدرت والا ہے، قادر ہے اللہ ہر چیز پر، اور اللہ کہتا ہے مانگو میں دے دوں گا، میں دینے کے لیے ہی بیٹھا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہی چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ پھر اللہ آگے بات چل رہی ہے کہ اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دی ہے، اور اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، آسمان سے رزق نازل کرتا ہے۔ کیسے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے؟ بارش جہاں بھی پڑتی ہے وہاں دیکھیے کھیتیاں لہلہاتی ہیں اور ہم انہی سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، اسی کو پکارنا ہے، اور اسی کو یاد کرتے ہوئے اس کا احسان ہمیں یاد رکھنا ہے، اس کی تعریف کرنی، اس کا شکر ادا کرنا ہے، بس یہی ہے۔ یعنی یہاں پر یہ ہے کہ پھر اس روز پکارا جائے گا، اس روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکارے گا اور کہے گا بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ تمام لوگ کہیں گے کہ اللہ واحد قہار کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا آج ہر ایک کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی، آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بھی بہت تیز ہے۔ اے اللہ تو ہمارا حساب تیز نہ لینا، اے اللہ دنیا گناہوں کی جگہ ہے، بہت گناہ ہوتے ہیں، اللہ تو معاف کر۔ پھر اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، یعنی قیامت تو آنے ہی والی ہے۔ کیا چیز ہوگی قیامت؟ جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پینے کھڑے ہوں گے، ظالموں کے لیے نہ ان کا کوئی دوست ہوگا، نہ ان کی کوئی بات سنی جائے گی، یعنی یہاں تک کہ اللہ نگاہوں کی چوری کو بھی پہچانے گا
اور وہ بھی جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، اس کا تمام کا فیصلہ ہو کر رہے گا، اور فیصلہ ہونا ضروری بھی ہے نا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارا تھا، مدد دوسروں سے چاہی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بے شک اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ یہ یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا یہ ساحر ہے، کذاب ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کر دو، لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو، مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے یہ تمہارا دین بدل دے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لی ہے۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے کر آیا؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا، جیسا دن قوم نوح اور عاد اور ثمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اے قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر آئے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر و جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے ہی کی طرف ہو گئی۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم کے لوگوں، میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ اے قوم، یہ دنیا کی زندگی
چند روزہ ہے۔ ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی۔ جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ ہو وہ مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو؟ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں، حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں عنقریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ آخرکار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلیں، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو۔ پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تم نار جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو ہمارے عذاب نے بس ایک دن کی تخفیف کر دے۔ وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے۔ یقین جانو ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں، اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی، اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے نصیحت اور ہدایت تھی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کی ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند و حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں۔ تفسیر کے ضمن میں یہ ہے کہ دیکھیں ایک مومن کی نہ بڑی لمبی تقریر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں نقل فرمائی ہے۔ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا بلکہ آل فرعون میں سے تھا، اس لیے اس کا ایمان لانا اور دعوت و تبلیغ کرنا اہم تر تھا۔ وہ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے، گزری ہوئی قوموں پر آنے والے عذابوں کو یاد دلاتا ہے، آخرت سے ڈراتا ہے۔ بھرے دربار میں تبلیغ کر کے اپنے ایمان کا اعلان کر کے یہ مومن آل فرعون بھی ایک دعا پڑھ کر بے غم ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر ایسے لوگوں کو ستایا بہت جاتا ہے نا۔ جی ہاں، دعا بھی تو ایسی جامع مکمل دعا جب ایمان اور سپردگی کے ساتھ پڑھ دی جائے تو پھر اللہ بھی اس ایمان کو پورا کرتا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ اب دیکھیے ان کی دعا کی قبولیت بھی نظر آتی ہے کہ فرعون جیسا جابر حکمران، اس کے اتنے لاؤ لشکر، اس کی اتنی جاسوسی ایجنسیاں، وہ اس ایک اکیلے مومن کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ آخرکار ان لوگوں نے بہت بری چالیں اس مومن کے خلاف چلی، لیکن اللہ نے اس کو بچا لیا اور فرعون اور اس کے ساتھیوں پر بہت سارے عذاب آئے۔ یہ واقعہ سوچے نا اگر ہم لوگ تو دیکھیں یہ ہر شرک سے پاک ہو کر اللہ کے لیے ڈٹ کر بے خوف کھڑے ہو جانا اور ایک جابر
حکمران کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا، یعنی یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے نا، اور جہاد کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ کی مدد اور نصرت ہے ہی، اور یہ ایک مثال دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر۔ اور ویسے بھی ان تمام چیزوں سے بچانے والی ذات اسے اللہ کی ہی ہے جس پر اس نے بھروسہ کیا۔ اصل بات کیا ہے؟ بھروسے کی ہے۔ یہ آیتیں جو ہے نا، دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام بھی ایسا ہے کہ یہ اہل جہنم کی بدحالی اور اس کے ڈیسپریشن کا نقشہ ہے۔ کیا ہے؟ اب وہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، چند دن کا عذاب ہے، سہ لیں گے، پھر مسلمان ہی ہیں، جنت میں چلے جائیں گے۔ جی ہاں، چلے تو جائیں گے، لیکن کب؟ آج اگر ہم دل کی آنکھوں سے قرآن پڑھ لیں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر وہ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ چند دن کا عذاب ہمیں سہنا ہوگا، کیونکہ اہل جہنم بھی وہاں پر یہ ہوگا کہ وہ بھی اپنے جن لوگوں کی باتیں مانتے تھے، جو ان کے ارباب تھے، ان لوگوں سے التجائی کرتے ہوئے پھر رہے ہوں گے کہ تم ہمارے بڑے تھے، اب تم ہم کو بچاؤ نا ان چیزوں سے، ہمارا کچھ مدد کرو اس میں۔ لیکن عذاب میں وہ دونوں شریک ہیں، وہ بھی اسی عذاب میں لگے ہوئے رہیں گے، اور جو مدد مانگ رہے ہیں وہ بھی اسی عذاب میں ہوں گے۔ اسی لیے ہمیں یہ سوچنا ہے، آنکھیں بند کر کے بھیڑ بکریوں کا ریوڑ بن کر اپنے بڑوں کے پیچھے نہ چلیں۔ اصل بڑا تو اللہ ہے، قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے جو بڑے ہیں وہ جب تک ہم کو ان 3 چیزوں کا اتباع کرنے کے لیے کہیں تو ہی وہ ہمارے بڑے ہیں، ورنہ تو پھر جہنم کے نقشے میں فٹ ہونے کی سکت تو ہم میں نہیں ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائے اور ایماندار اور صالح بدکار برابر ٹھہرے، مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ تمہارا رب کہتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے، تمہارا رب ہر چیز کا خالق، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ اس طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمانوں کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی، بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ وہی اللہ جس کے یہ کام ہے، تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے۔ وہ کائنات کا رب، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کو تم پکارو، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر کے۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو، مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو۔ وہی ہے زندگی دینے والا
اور وہی موت دینے والا ہے۔ وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ اللہ دعا کرنے کی دعوت دیتا ہے اور دعا نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے۔ کیسا معاملہ ہے نا، دنیا کا کیسا معاملہ ہے؟ لوگوں سے اگر مانگو تو ناراض ہو جاتے ہیں اور ایک دم حقیر فقیر سمجھتے ہیں، دیتے بھی ہیں تو اپنا احسان جتاتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، بندے کا سر جھکانا پسند ہے، اور جو سر جھکتے ہیں بندے کے اللہ کے لیے، اللہ کی طرف، تو اس کا اکرام، اس کی قدر بڑھ جاتی ہے، وہ سر بلند ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم لوگوں کو کہ مانگیں، خوب مانگیں، اسی سے مانگیں۔ وہ خوش ہوتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے، اور اس میں دیکھیں جب اللہ سے مانگا جائے نا تو تمام شرک کی نفی بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا مانگنا صرف اسی کے در پر ہاتھ پھیلانا توحید کا ایک طرح سے، توحید پہ ایمان ہے ایک طرح سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے۔ سنن نبی داؤد کی یہ حدیث ہے، اور یہ بھی کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ ترمذی اور مشکات کی حدیث ہے یہ۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ضروریات زندگی، ان کا ٹھکانہ، اللہ سے مانگنا اور جواباً اللہ کا بھر بھر کر موسیٰ علیہ السلام کو عطا کرنا، یہ سارا قرآن میں پڑھا اور سمجھا ہے۔ لہٰذا اسی سے مانگتے رہیں، اور یہ بھی کہ دعا نہ رد نہیں ہوتی۔ دعا کی 3 شکلیں ہیں، اللہ اسے 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں قبول کرتا ہے۔ یا تو اسی دنیا میں دعا قبول ہو جاتی ہے، یا اسے آخرت میں اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، یا اسے کسی درجے کی کسی آفت کو اس پر آنے سے روک دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ہے۔ یہ بھی وضاحت آتی ہے کہ آخرت کے دن جب بندہ جنت کا گھر خریدنے کو اپنے اعمال سے اللہ کے فضل کا طلبگار بن کر کھڑا ہوگا اور اٹکا پڑا ہوگا کہ پیسے یعنی اعمال پورے ہو جائیں کسی طرح، تو ایک نہ کہیں سے ڈھیر سارا اجر اس کے اکاؤنٹ میں نکل آئے گا۔ وہ حیران ہو کر پوچھے گا یا اللہ یہ کہاں سے؟ تو پتہ چلے گا یہ ان دعاؤں کا اجر کا ذخیرہ ہے جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں۔ تو یہی بندہ وہاں اللہ سے سوچے گا اور کہے گا یا اللہ دنیا میں تو نے میری کوئی دعا نہ سنی ہوتی تاکہ میں یہاں سارا اجر پاتا اور مالا مال ہو جاتا۔ یہ ہے اس بندے کا حال جو دنیا میں ایک ایک دعا پر اڑتے اور بگڑتے تھے۔ یعنی ہم لوگ جو دعائیں اگر قبول نہ ہوں تو دیکھیں کیسے یہ کرتے ہیں، کیا اتنا مانگتے ہیں، کچھ ہوتا تو ہے ہی نہیں، کچھ ملتا تو ہے ہی نہیں۔ یہ ہم لوگوں کا ہمیشہ سے ایک جملہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف۔ حالانکہ دیکھیں ہر چیز میں اللہ نے کچھ حکمت مصلحت رکھی بھی ہوتی ہے۔ دعا کے لیے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ قضا کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا۔ ترمذی کی حدیث ہے 2139۔ لہٰذا اللہ سے ہمیں مانگنا چاہیے، یقین اور تعین کے ساتھ گڑ گڑا کر عاجزی سے مانگنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عادت تھی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے دعا کرتے تھے۔ سوچے کتنی کیا چیز ہے جوتی۔ ہمارے پاس تو ڈھیروں جوتیاں پڑی ہوئی ہیں، ایک ختم ہو جائے تو پتہ چلا 40-50 اور پڑے ہیں گھر کے اندر، کوئی نہ کوئی ہے ہی ہے۔ یہ تو ہم لوگوں کا حال ہے۔ یہ آج دنیا اتنی سمیٹے ہوئے ہیں، ہم لوگ اتنی سمیٹے ہوئے کہ ہم خود اپنی دنیا کی گنتیاں نہیں کر سکتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو اپنی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے دعا کرتے تھے۔ اسی سے اللہ کے قرب کا خوبصورت احساس، اس سے محبت، اس سے تعلق، یہ اللہ تعالیٰ اپنی یہ ساری چیزیں ہمارے اندر اتار دے۔ اسی سے سکون آتا ہے
اسی سے اضطراب دور ہوتا ہے، بے چینی دور ہوتی ہے، شرک دھل جاتا ہے۔ ربنا اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ مومن کی قوت کا راز ہی دعاؤں میں ہے، تو کیوں نہ دعائیں مانگا کریں، دعائیں ضرور مانگنی ہیں ہمیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے، زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے، پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کھوئے گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا محقق کر دے گا، متحقق کر دے گا۔ ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے، پھر اس پر اتراتے تھے۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان برے نتائج کا کوئی راستہ حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہمیں ہماری ہی طرف ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں، بعض کے نہیں بتائے۔ کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ۔ ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں، وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو، ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہے کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی، آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا، پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے، ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے۔ مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا، اور اس وقت کافی لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ جہنم کے دروازوں میں داخل ہونے کے لیے کہہ رہا ہے۔ کن کو کہہ رہا ہے اور ان کے ساتھ وہاں کیا معاملہ ہوا؟ جو قرآن پر ایمان لانے اور عمل کرنے کے بجائے جھگڑتے تھے اور بحثیں کرتے تھے اور قرآن کو جھٹلاتے تھے، اسی بنا پر وہ گمراہ ہو گئے۔ جنت کی راہ ان سے گم ہو گئی اور وہ جہنم کی طرف چلے گئے۔ کیا چیز کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ یعنی دنیا میں ایسے کھوئے کہ پھر وہ اسی پر اتراتے تھے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، اور اتنا فخر، غرور، تکبر اور اتراہٹ تھی۔ ہوگا کیا؟ جہنم میں ان کے لیے گردنوں میں طوق اور زنجیروں کا وعدہ ہے، جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف گھسیٹے جائیں گے اور دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اگر توبہ نہ کریں، ایمان نہ لائیں تو اللہ ان سے گن گن کر اہل ایمان، اسلام، قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لے گا۔
اللہ ہمیں ایمان عطا فرمائے اور اس ہولناک انجام سے محفوظ رکھے جس میں کافر منافق سب ایک جگہ ہوں گے۔ یہی پیغام سورہ مومن کے آخر میں بھی دہرایا جاتا ہے کہ زمین میں بڑے بڑے زور آور لوگ آئے اور چلے گئے۔ اپنے علم پر انہیں بڑا ناز تھا، اس کی ناز برداریوں میں وہ مصروف رہے۔ آج بھی علم کی کثرت اور دنیاوی علوم کے غلغلے نے آدھی دنیا کو مبہوت کر رکھا ہے۔ یہی ناز ہے ان لوگوں کو کہ وہ اصل علم سے بیگانہ ہے، بے بہرہ ہے، مانتے ہی نہیں۔ مطلب اپنے ہی فزکس، کیمسٹری، انگلش، لٹریچر وغیرہ یہ سارے علم کو ہی حاصل کرتے کرتے پوری ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں اور اسی چیز کے پھیر میں وہ رہتے ہیں۔ اور جو اہل ایمان ہیں، جو لوگ اللہ والا علم حاصل کرتے رہتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ کیا پاگل لوگ کہاں چلے گئے، کیا کر رہے ہیں۔ یہاں مراد دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیاوی علم لا حاصل ہے، دنیاوی علم کا کوئی حاصل نہیں ہے یا کوئی مطلب نہیں، مراد یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اندھیرے میں بیٹھ کے نہیں پڑھنا ہے۔ اصل علم اور روشنی قرآن اور سنت ہے، نور ہے، اس کی روشنی میں ہی ہم کو سارے جتنے دوسرے علوم ہیں نا ان کو ریسرچ کرنا ہے، کھنگالنا ہے، ان کو ان پر تحقیق کرنا ہے، اسی پہ درس کرنا ہے، تو بھٹکیں گے نہیں۔ یہ اصل علم ہدایت ہے، یہ راستہ بتانے والی کتاب ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے۔ علم حاصل کرنا ہے صراط مستقیم پر رہتے ہوئے۔ صرف اپنے دنیاوی علوم کی کتابوں پر نظر جما کر چلتے جائیں گے تو رستہ نظر نہیں آتا، بھٹک کر گمراہ ہو جانے کا امکان بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ قرآن ساتھ ساتھ میں رہے گا نا تو قرآن امامت کرتا ہے، راہ دکھاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا وَجَعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، تو پھر دنیا کے علوم بھی نا سراپا رحمت ہے۔ ہمارے ہاں یہ دونوں علوم ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ البتہ علم کی امامت فزکس، کیمسٹری، بایولوجی یا انگریزی کی کتاب نہیں، قرآن حکیم، حکمت و دانائی کا سرچشمہ قرآن، اور الفرقان، خیر و شر، حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی کسوٹی، یہ کتاب ہے۔ اسی کو ہمیں سمجھنا ہے اور اسی سمجھ کے ساتھ ساتھ ہم نے دنیا کا علم بھی لے کے چلتے رہنا ہے۔ الحمدللہ عزیز سامعین، سورہ مومن ختم ہو گیا اور اب ہم سورہ حامیم سجدہ شروع کرنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ خدائے رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی۔ عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے۔ کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے۔ تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو، اس سے معافی چاہو۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے۔ اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دی اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کے طلب و حاجات کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ،
خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اللہ نے تمام انسانوں کی ضرورت کے مطابق سامان خوراک مہیا کیا ہے، پھر بھی دنیا میں بھوک کیوں ہے؟ کیا آبادی کم کرنے کی ضرورت ہے؟ ویسٹرن کنٹریز تو یہی کہتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ضروریات زندگی اتنی وافر مقدار میں فراہم کی ہے ہم لوگوں کو کہ نمک منگا تو نمک کے پہاڑ ہیں دیکھیں۔ ایسی کتنی طرح کی نعمتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے گھروں میں دیکھیں الماریاں بھری ہوئی ہیں۔ ایک پھل اگر کھانا ہے اس کا بیج بو دو، اس میں سے کئی پھل اتار لیتے ہیں ہم لوگ۔ یہ بھی ایک طریقہ اللہ نے سکھایا ہوا ہے، اور یہ بھی ایک ہوتا ہے، کہتا ہے نا زمینوں سے میں اوپر سے رزق بیچتا ہوں، وہ ایک جو طریقہ ہے۔ یہی حال دنیا میں اللہ کی عطا اور بخشش کا ہے۔ یہ ایک طرح سے وسائل کی تقسیم ہے جس میں ساری بربادی انسان نے خود ہی مچائی ہوئی ہے۔ ایک وقت تھا امریکہ کے پاس اتنا گیہوں آیا ہوا تھا، لیکن اس نے وہ سارا گیہوں سمندر میں ڈلوا دیا۔ کیوں؟ تاکہ قیمتیں برابر رہیں، یعنی پرائسز اپ ڈاؤن نہ ہو جائیں۔ یہ گیہوں وہ چاہتا تو مفت میں دنیا کے غریب اور جتنے بھی سسکتے ہوئے ممالک ہیں ان کو دے سکتا تھا۔ یہی حال یورپ کی کنٹری کا بھی ہے، یعنی ایک جگہ پر ایک تصویر میں ہی دکھایا گیا کہ سیب ان کے یہاں اتنے پیدا ہو گئے تھے جیسے کہ امریکہ میں گیہوں ہو گیا تھا، تو انہوں نے بھی اس کو ڈمپ کر دیا، سڑ جانے دیا۔ مطلب کیا بتایا جا رہا ہے؟ خوراک کی کمی مسئلہ نہیں ہے، وسائل جو ہے نا اس کی غیر منصفانہ تقسیم کا ہے۔ غربت کے خاتمے کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سالانہ رپورٹ یہ ہے، 2005 کے مطابق دنیا کے 500 امیر ترین افراد کی دولت دنیا کے 416 ملین غریب ترین افراد کی مجموعی آمدنی سے زیادہ ہے، جو دنیا کی کل آبادی کا 40% ہے۔ اسی طرح اگر دنیا کے صرف 10 عدد امیر ترین افراد کی دولت کا صرف 10 امیر ترین افراد کی دولت کا 1.6% دوبارہ تقسیم کیا جائے تو اس سے $300 بلین حاصل ہوں گے، جس سے تقریباً 1 ارب انتہائی غریب افراد جو ایک دم پورٹی کو بالکل لاسٹ میں پہنچے ہوئے ہیں ان کو اوپر لایا جا سکتا ہے، یعنی ان کی غربت ختم ہو سکتی ہے، پاورٹی پوری ختم ہو سکتی ہے۔ رہی بات آبادی گھٹانے کی تو وہ صرف مسلمانوں کی آبادی گھٹانے کا مسئلہ ہے۔ اپنی آبادی بڑھانے کے لیے ویسٹرن کنٹریز میں الاؤنسز ہے، بہت سارے مراعات ہیں۔ یہاں کیا ہے انڈیا میں؟ سوچیں، پاورٹی کم کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ کچھ ہے؟ غریب ہوتے جا رہے ہیں، امیر ہوتے جا رہے ہیں، کہاں اپنی دولتوں کو رکھے ہوئے ہیں۔ بس اللہ ہی رحم کرے۔ تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وہی کر دیا، اور آسمانی دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا، جب اللہ کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم اس بات کی نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ عاد کا حال یہ ہے کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور۔ ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ زور آور ہے۔
وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔ آخر کار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ رہے ثمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا بنا رہنا پسند کیا۔ آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی و بدعملی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا۔ پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے۔ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی، ہمیں اسی خدا نے گویائی دی جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا۔ اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ تم دنیا میں جرائم کرتے رہے، جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں تمہارے جسم کی کھالیں تم پہ گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو خبر بھی نہیں۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا، اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ اس حالت میں صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے گا۔ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے۔ آخر کار ان پر بھی وہی فیصلے عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا۔ یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے لوگ تھے۔ یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اسی طرح تم غالب آ جاؤ۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ان کا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے، اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے روند ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں۔ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، نہ ڈرو، نہ غم کرو، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ عام انسانوں پر بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم ہو گئے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ تفسیر کے طور پر ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں پچھلا سب کچھ اس کے ذریعے سے، جس میں بتایا گیا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو فرشتے کہاں اور کس پر نازل ہوتے ہیں؟ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ عام انسان پر بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں، لیکن ان کو ہونا کیسا ہے؟ وہ عام انسان کیسے ہوتے ہیں؟ جو صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اسی پہ ثابت قدم ہو جاتے ہیں، یعنی پھر وہ دوسروں کو رب نہیں بناتے اور دوسرا سب کچھ نہیں کرتے۔ پھر ہم لوگوں کی طرف سے یہ سوال آتے ہیں کہ یہ تو سب مسلمان کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ہم کو تو فرشتے نظر نہیں آتے۔ ایکچولی کیا ہے، کچھ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حساب سے رکھی ہیں اور ہمیں بھی اس حساب کو سمجھنا ہے۔ جیسے اب تک کہ ہم کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے، اللہ چاہ رہا ہے کہ اس کے کلام کو سمجھا جائے، تو اس کے کلام کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان کے دماغ میں وسعت بھی ہو اور اس کے ذہن میں بھی وسعت ہو کہ وہ چینج ہونے کی اس کے اندر عادت ہونی چاہیے۔ جیسے ہے نا
کہ انہوں نے رب مانا اور وہ ثابت قدم ہو گئے، یعنی پھر انہوں نے کسی اور کو خوش کرنے کے چکر میں پڑتے ہی نہیں لوگ ایسے جو کسی چیز پر ثابت قدم ہو جاتے ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نظر نہیں آتے، ہم بھی انہی میں ہیں، بھائی بات دیکھی جائے تو، لیکن کوشش ہے اب یہ جب سے پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو لگتا ہے نہیں کیا ہم لوگ بھی وہ ہو سکتے ہیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے ہم کو کرنا کیا ہوگا؟ صرف زبان سے نہیں کہنا ہے، تھیوری نہیں، کوئی پریکٹیکل نہیں، عمل کی دنیا میں آنا ہے۔ کیسے؟ جیسے صحابہ نے کیا، یعنی اس راہ میں انہوں نے جان مال ہر آزمائش برداشت کی، ہجرت، جہاد، فقر و فاقہ، یعنی یہ ساری چیزیں انہوں نے برداشت کی، جب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ درجہ دیا کہ فرشتے نازل ہوتے تھے۔ ہمارے والا ایمان نہیں، ہم لوگ تو اپنے فارم جو ہوتے ہیں اس کو بھرنے کے لیے جو اسلام والا پیراگراف ہوتا ہے وہاں اسلام لکھتے ہیں، ختم بات۔ باقی ہمارا اسلام کیا ہے وہ ہم خود ہی جانتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی ہے، یہ فرشتوں کا نزول بھی ان پر ہے جو حضرت عمر کی تشریح کے مطابق لومڑیوں کی طرح ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جو دوڑتے نہیں پھرتے ہیں، ان پر ہے یہ۔ ابن جریر سے ہے کہ ہم نے اللہ کو بھی رب کہا، اور یعنی ساتھ میں بات یہ ہے ہم لوگوں کا جو ایمان ہے نا وہ کس ٹائپ کا ہے؟ دنیاوی ہے۔ ہم لوگ ہر چیز کو اللہ کے علاوہ مانتے ہیں۔ دیکھیے زمانے کی جتنی بھی دنیا کی جو قوتیں ہیں ان لوگوں کو قبول کر لیتے ہیں، نہیں یہ ایسے ہیں، اب نہیں کریں گے تو کیسے چلے گا۔ پھر ہر رسم و رواج ہم پورے کرتے ہیں، مال و دولت کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، حرام اور حلال کی تمیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور عیش و عشرت بھی آج کے ٹائم میں ہمارا خدا ہی بنا ہوا ہے، اللہ ہی بنا ہوا ہے مطلب۔ یہ فرشتوں کا نزول پھر کیسے ہوگا؟ آج بھی اگر مجاہدین کی طرح ہم لوگ سختیاں برداشت کرنے والے، آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے والے ہو جائیں گے تو ہمارے بھی دلوں میں سکینت آئے گی، اور ویسے ہی فرشتے ہم کو بھی سمجھ میں آئیں گے اور فرشتے نازل ہوں گے۔ جیسے یہ قیدی رات دن فرشتوں کی مانند رکوع اور سجود اور قرآن کی بے حساب تلاوت اکثر حافظ بن چکے ہیں، اس کی ماہیت میں وہ صحبت میں سمیٹتے ہیں۔ لوگ دیکھیں قرآن سے اتنے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ حافظ بھی بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں ایکچوئل میں کرنا کیا ہے۔ ہمیں بس اللہ ہی کو اپنا رب ماننا ہے، ایک اللہ پر یقین رکھنا ہے، اور اسی ایک کے حوالے سے صرف یہ سوچنا ہے جو ہوگا وہ اسی ایک ذات سے ہوگا، ورنہ کسی ذات سے نہیں ہوگا۔ اور قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، اور قرآن کو سمجھنا ہے کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، ہمیں کس چیز سے بچانا چاہتا ہے، جس چیز سے ہمیں ممانعت کرتا ہے ان چیزوں سے بچنا بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے، اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا میں مسلمان ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات اور دن اور سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا۔
اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو، لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں، جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکایک وہ پھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ یقیناً جو اللہ اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے۔ یقیناً وہ یہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں ہوگا۔ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کو نہ کہی جا چکی ہو۔ بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اگر ہم اس کو عجمی قرآن بنا کر بیچتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں، کیا ہی عجیب بات ہے کہ کلام عجمی ہے، مخاطب عربی۔ ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت و شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈانٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا۔ اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ تھوڑی تفسیر ابھی اس کی کرتے ہیں کہ فرشتے ان ثابت قدم مومنین سے کب ملتے ہیں۔ دنیا میں مطلب ان کا نزول جو ہے وہ بہت غیر محسوس اور بہت سکون کے ساتھ اور صبر و ثبات کے ساتھ ہوتا ہے۔ موت کے وقت اور اس کے بعد کی منزلوں میں آنکھوں کے سامنے بشارتیں لے کر وہ اترتے ہیں، یعنی نیکوں کے ساتھ میں وہ ان کے لیے خوشیاں خوشخبریاں لے کر اترتے ہیں۔ اہل ایمان کا استقبال موت پر ہوتا ہے۔ یہ جو فرشتے ہیں وہ موت کے وقت ان سے ملتے ہیں اور حشر کی تمام منزلوں میں ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اور اگلے جتنے بھی ان کے مراحل ہیں ان کی خوشخبریاں بھی ان کو دیتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ پھر آگے دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی شخص کی تعریف کر رہا ہے۔ کس کی تعریف کر رہا ہے؟ وہ جس نے اللہ کی طرف بلایا، نیک عمل کیے اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ تینوں باتیں وہی ہیں، کیا؟ اللہ کی طرف بلانا، نیک عمل کرنا اور یہ کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ تین باتیں ہیں، یہ تینوں باتیں وہی ہیں جو دراصل ہر مسلمان کا مقصد وجود ہے۔ خود نیک عمل کرنا، دوسروں کو دعوت اللہ دینا، اور عملی زندگی کے ہر کام میں یہ کہتے رہنا کہ میں مسلمان ہوں۔ دیکھیے اپنے آپ کو جب تک ہم گواہی دے دے کر خود ہی جب تک نہیں بتاتے رہیں گے کہ میں ہوں، میں یہ ہوں، تو کیا ہوگا کہ ہم اپنے ہی الفاظ کے درمیان میں رہیں گے، اور ہم خود ہی خود کو احساس دلانا ہے یہ اس چیز کا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور مسلمان کا مطلب ہے ہم فرما بردار ہیں، مطلب ہم اے اللہ نافرمانی نہ ہو ہم سے تیری، تو اپنی فرما برداری میں ہم کو لگا دے، اور ہم بھی اسی چیز سے ڈرے ہوئے رہیں گے اگر اپنے آپ کو ہمیشہ یہ یقین دلاتے رہیں گے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم یہ ہمیشہ کرتے رہیں، یہ کہتے رہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ نیک عمل کیا ہے؟ قرآن اور سنت،
اسی کی طرف دوسروں کو دعوت بھی دینا ہے۔ اب ہر مرحلے پر یہ اعلان کہ اننی من المسلمین، یہ سمجھنے والی بات ہے، لیکن یہ سمجھنے والی بات کس طرح سے ہے اب ہم کو سمجھنا ہے۔ کسی نے دعوت دی ہمیں مخلوط مجلس کی، یعنی جہاں لیڈیز اور جینٹس ساتھ میں ہوں، تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ نہیں، میں مسلمان ہوں۔ حرام مال اگر ہمارے سامنے آ گیا تو وہ کہے نہیں میں مسلمان ہوں، یعنی مجھے حلال کی عادت ہے، میں حلال کھاؤں گا یا حلال کھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو کلچر ہے، کلچر میں جو کچھ بھی چل رہا ہے، ہم یا ہم اس کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ پورے ٹھاٹ باٹ سے بند سور کا دعوت دیتا ہے ہمارا کلچر۔ برتھ ڈے، ویلنٹائن ڈے، مہندی ہے، ہلا گلا ہے، تو اس وقت بھی اپنے آپ کو یہ یقین دلائیں نہیں میں مسلمان ہوں، یعنی میں اللہ کی فرما بردار ہوں، میں نافرمانی نہیں کروں گی اور یہ چیزیں نہیں کروں گی۔ یہ اعلان یہی ایمان کی پرکھ ہے۔ اللہ یہی آزمائش لیتا ہے، یہ کہہ کر کہ دنیا کا ساتھ بھی دینا پڑتا ہے، ہم چھوٹ نہیں جائیں گے۔ ہوتا ہے نا ہم لوگوں کی ایک لولی لنگڑی جسے بولیں گے فنی ایکسکیوزز ہوتے ہیں ہمارے، نہیں نا پھر لوگ کیا بولیں گے نا، ہم کو دنیا کا بھی تو ساتھ دینا ہے نا۔ ہاں دینا ہے نا، دنیا میں رہ رہے ہیں تو دنیا کا ساتھ تو دینا ہے، لیکن دنیا کے ساتھ دینے میں ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے، اپنے مزاج کو ایسا بنانا ہے۔ اگر ہم نے ایسا بنا لیا یہی دنیا ہمارے پیچھے آئے گی۔ آج ہم دنیا کے پیچھے جاتے ہیں، کل دنیا ہمارے پیچھے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہے نا برائی کا جواب بھلائی سے دینے کو کہتے ہیں اور اسے دشمن کے بہترین دوست بن جانے کا نسخہ بھی بتاتے ہیں۔ یہ تو بہت مشکل کام ہے، نہیں بہت مشکل کام ہے۔ کسی نے ہمارے ساتھ میں برائی کی، اس کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم لوگوں کی تو فطرتیں ایسی ہے نا، اس نے ایسا کیا، اچھا ٹھیک ہے میں بھی دیکھتی ہوں میں اس کے ساتھ کیا کروں گی۔ اللہ تعالیٰ انسان کی یا ایک بندے مومن کی یہ تربیت کرتا ہے، تربیت کرنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی یہ کہ ہے تو مشکل یہ چیز، کیونکہ اس کے لیے صبر بہت کرنا پڑے گا، اور صبر کرنا یہ نصیبے والوں کا کام ہے، یہ صرف نصیحتیں نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے پہلے شارح تھے، شرح کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بار بار یہ کر کے دکھایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی تکلیفیں آئیں، کتنی ہم گن سکتے ہیں؟ نہیں۔ طائف کے بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اوباشوں نے جو سلوک کیا، ذرا اس کو تصور میں لائیے، پتھر مار مار کے خون آپ کا آپ کے جوتوں میں جم گیا تھا، ایسی حالتیں تھیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہے، ہم تو دنیا بھر مٹھی میں بھرے ہوئے، پاکٹوں میں بھرے ہوئے، سب کچھ ہے ہمارے ساتھ، تو کیا نہیں ہے بتائیں؟ اتنا تو تکلیف نہیں ہے ہمارے ساتھ کہ ہم کو کوٹا جاتا ہے کہ پیٹا جاتا ہے کہ نہیں تم یہ نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ نہیں ہوگا۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ یہ دین ہم تک ایسے ہی نہیں آیا، بہت تکلیفوں کے بعد آیا ہے، اسی لیے ہم لوگ قدر نہیں کی اس کی، قدر اس کی ہونی چاہیے تھی۔ یعنی ایسے بھی لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، ایک بدو جس نے گلے میں چادر ڈال کر زور سے کھینچا تھا۔ سوچیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایتیں بھی اس وقت میں تھیں، اور ہر طرف برائی ہی برائی تھی، یعنی لوگ اتنی تکلیفیں دیتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی تعریف پھر اللہ نے خود فرمائی، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے خود تعریف کی اپنے رسول کی۔ ہم جیسے کمزور خطا کار لوگوں کے لیے اللہ نے نسخہ ساتھ دیا ہے، یعنی شیطان کی طرف سے جب اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو۔ اس کے لیے لیکن بہت الرٹ رہنا پڑتا ہے،
کیونکہ جواب سکھانے والا شیطان ہے جو کسی بھی جھگڑے یا برائی کے موقع پر گولہ بارود فراہم کرنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ ایسے میں وہاں سے ہٹ جانا، کسی اور کام میں لگ جانا، یا زبان کو دانتوں تلے دبا کر ذکر شروع کر دینا، کیونکہ حدیث کے مطابق ہے کہ شیطان اس وقت دل سے اٹھ کر باہر دوڑتا ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ورنہ دل پر براجمان رہتا ہے۔ یہی نسخہ اللہ بتا رہا ہے کہ کمر کس لی جائے شیطان سے مقابلے کے لیے۔ ہم بجائے انسانوں سے مقابلے کے لیے خم ٹھونک کر میدان میں آستینیں چڑھا لینے کے لیے شیطان سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم کو سکھانا چاہ رہا ہے۔ تالی ہمیشہ دو ہاتھوں سے بجتی ہے، جھگڑا بھی نہ ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ اگر ایک چپ کر لے گا، درگزر سے کام کر لے گا، تو دوسرا اکیلا ہی پھر کیا ہوا میں ہاتھ لہرا کے کتنا لہرائے گا، لڑے گا کس سے؟ یہی فارمولہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سکھا رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث میں مذکور واقعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جو فریق جو بھی صبر کرے، خاموش رہے، اس کا دفاع فرشتے کرتے ہیں۔ سوچیں، جب ڈیفینس ہی فرشتے کر رہے ہیں اس انسان کا، تو اس کو تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی طرف سے جواب دے رہا ہوتا ہے، فرشتے اس کی طرف سے جواب دے رہے ہوتے ہیں جو خاموش رہتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کے ساتھ میں ایسا مسئلہ ہے نا، ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ نہیں بولیں گے نہیں تو جب تک چلے گا ہی نہیں، بولنا تو ضروری ہے۔ اور وہ بول کر کے ایکچولی ہوتا ہے کہ ہم فرشتے کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں، یہ مطلب اس کو یہ کہہ دیتے، ایک طرح سے کہہ دیتے آپ جاؤ ہم خود نپٹ لیں گے، ہمارا کام ہے، ختم بات۔ لیکن جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب انسان خاموش رہے، صبر کرے، تو فرشتے اس کا ڈیفنس کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے جاتا دیکھ کر، یعنی ایک بات یہ بھی آئی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کا یہ جو حدیث میں مذکور واقعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جو فریق صبر کرے اور خاموش ہے اس کا دفاع فرشتے کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے جاتا دیکھ کر جھگڑا ہی بھول گئے، لپک کر آپ کے پیچھے ہو لیے۔ کہیں پر کچھ ہو رہا تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھگڑے وغیرہ کا سب چلا ہوا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب گزر گئے تو آپ وہ اپنا جھگڑا بھول کر کے ابو بکر صدیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیے۔ ایسی کنڈیشن اگر ہمارے ساتھ میں ہو تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ نہیں بھاگتے، ہم لوگ تو جھلے اور دیوانے ایسے ہوئے بھی رہتے ہیں نا کہ اس نے سمجھ کے کیا رکھی ہے، آج تو اس کو میں سمجھا کے رہوں گی، بدلہ بھی چکاؤں گی، ماں سود کے واپس کروں گی۔ لیکن یہ مومن کے اخلاق نہیں ہے۔ اللہ یہ مشکل سوال ہم سے حل کرنا سکھا دے، اللہ ہمیں اچھی تربیت دے دے۔ بچپن میں دیے جانے کے لیے بچوں کو شروع سے کچھ اور ہی سکھاتے ہیں ہم لوگ، یہ تربیت بچپن سے دی جانی چاہیے۔ جیسے ہم لوگ کا اکثر یہ جملے ہوتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے، کسی سے دبنے کی ضرورت نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، بدھو اور بوندو بن کر نہیں رہنا، یہ سب ہم لوگ سکھاتے ہیں۔ جبکہ سکھانا کیا ہے؟ کیا کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ صبر کرے، صبر کرے تو فرشتے اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ بھی چیزیں نا شیطان نے انسان کے اندر ڈال کے رکھی ہوئی ہیں، یہ تیزی تراری، یہ شاطر پن، یہ سب نا اس دور کے لوازم سمجھے جانے لگے ہیں۔ آج لوگ ان چیزوں کو بہت ضروری اور اہم سمجھنے لگے ہیں۔ قرآن کو اگر سمجھنا شروع کریں گے، قرآن پر عمل کرنا شروع کریں گے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آنے لگیں گی کہ کیا اہم ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ یعنی کیوں ہم لوگ ان چیزوں کو اتنا اہم سمجھے ہوئے ہیں کہ بچوں میں یہ ہونا چاہیے، یہ کیوں نہیں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بچوں کے اندر قرآنی اخلاق ہونے چاہیے، بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے
بچے ایک دم روایتی طور پر بڑے ہو رہے ہیں، بد تہذیب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ جو دیکھ رہے ہیں اس کی گھر میں بھی ممانعت ہوتی نہیں ہے، اسی طرح سے پورا سب کچھ چلتا ہے۔ بس اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں اللہ ایک اچھا تربیت کرنے والا اچھے والدین میں سے بنائے، اور اللہ ہمارے بچوں کو صدقہ جاریہ بنائے ہمارے لیے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں قرآن کا علم حاصل کرنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا اور اسے لوگوں تک پہنچانا ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة إنک أنت الوهاب۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔